پہلی عزادار کو زینب کہیے، شاہ کی پہلی عزادار کو زینب کہیے۔ اور سماعت فرمائیں، عشق پیغمبر اکبر ہے حسین ابن علی، عشق پیغمبر اکبر ہے حسین ابن علی، عشق شبیر کے معیار کو زینب کہیے، عشق شبیر کے معیار کو زینب کہیے۔ بادشاہ جس نے ستمگاروں کو اٹھنے نہ دیا، بادشاہ جس نے ستمگاروں کو اٹھنے نہ دیا، ہاں اسی صبر کی تلوار کو زینب کہیے، ہاں اسی صبر کی تلوار کو زینب کہیے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، مثل عباس جریباد حسین ابن علی، مثل عباس جریباد حسین ابن علی، بانی ظلم کے انکار کو زینب کہیے، بانی ظلم کے انکار کو زینب کہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جیسے عباس کو کہتے ہیں دعائے حیدر، جیسے عباس کو کہتے ہیں دعائے حیدر، ارے زینت حیدر کرار کو زینب کہیے، زینت حیدر کرار کو زینب کہیے۔ اور یہ شعر، مارا تو نے بتایا سر دربار ستم، مارا تو نے بتایا سر دربار ستم، ارے عبد و معبود کے اسرار کو زینب کہیے، عبد و معبود کے اسرار کو زینب کہیے۔ جس نے شبیر کے پیغام کو رکنے نہ دیا، جس نے شبیر کے پیغام کو رکنے نہ دیا، ہاں اسی عزم کی رفتار کو زینب کہیے، ہاں اسی عزم کی رفتار کو زینب کہیے۔ جس کی آواز سے ظاہر ہو ادائے حیدر، جس کی آواز سے ظاہر ہو ادائے حیدر، ارے وہی لہجہ اسی گفتار کو زینب کہیے، وہی لہجہ اسی گفتار کو زینب کہیے۔ اور آخری شعر بطور خاص، گفتگو ایسی کہ معصوم عقیلہ کہہ دیں، گفتگو ایسی کہ معصوم عقیلہ کہہ دیں،
یعنی آئینہ افکار کو زینب کہیے، یعنی آئینہ افکار کو زینب کہیے، پشت ناقہ پہ بھی جاری تھی نمازیں جس کی، پشت ناقہ پہ بھی جاری تھی نمازیں جس کی، بندگی کے اسی معیار کو زینب کہیے، بندگی کے اسی معیار کو زینب کہیے، صبر و ایثار کے گھر بار کو زینب کہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال اور سلامتی کے لیے باوازِ بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها والنا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين
السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینہ، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقہ، السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ حضرت التماس ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور کی روح کو ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس کا معنی و مفہوم آپ تمام حضرات کو معلوم ہے۔ مختلف مکتب فکر میں ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، اور اس حقیقت کا نام موت ہے۔ جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بھی موت کا اقرار کرتا ہے۔ جو کسی چیز کو نہیں مانتا ہے سفسطائی ہے، ہر چیز میں شک و تردید کرتا ہے، وہ موت میں شک نہیں کر پاتا۔ لیکن موت کے سلسلے میں نظریہ جیسا بنتا ہے اسی حساب سے زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی سے علیحدہ کسی چیز کا نام موت ہے۔ مختلف مکاتب فکر میں موت کے اوپر اتفاق ہونے کے باوجود موت کی حقیقت کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور گہرا اور عمیق اختلاف ہے۔ اور جس اعتبار سے موت کا تصور ہے اسی اعتبار سے زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا تصور موت کے سلسلے میں کچھ ہو اور اس کے برخلاف ہماری زندگی آگے بڑھے، ہو نہیں سکتا ہے۔ انسان جس طرز تفکر کو موت کے سلسلے میں لے کر آگے بڑھے گا اسی کے حساب سے وہ زندگی کے اصول پر بھی گامزن رہے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ کہیں موت کا تصور نابودی ہے، کہیں موت کا تصور مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ تو ایسا انسان جس کا تصور یہ ہے کہ موت کے بعد خاتمہ ہے، موت کے بعد نابودی ہے، موت کے بعد ایک عدم کا اتھاہ سلسلہ ہے، اس کے یہاں جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اب اس کو دوسرے کسی زمانے کا، دوسرے کسی عالم کا تصور نہیں ہے۔
لہذا جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ موت اینڈ ہے، موت خاتمہ ہے، موت نابودی ہے، موت فنا ہے، وہ اسی دنیا میں ہر قسم کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور جب اسی دنیا میں ہر قسم کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دید کی وسعت بھی یہی دنیا ہے۔ وہ اس دنیا سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ اس دنیا سے آگے بھی کوئی اور کاروان حیات ہے، سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس کو جو کچھ بھی کرنا ہے یہیں کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے یہیں کے لیے کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی دید کی جو وسعت ہے، جو انتہا ہے اس کے دید کی، وہ یہی دنیا ہے۔ لہذا آپ جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھیے کہ جن کے نظریات فنا اور نابودی کے ہیں، وہ سب کچھ اسی دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام ادیان و مکاتب اور ازم کے مقابلے میں دین اسلام کا جو نظریہ ہے موت کے سلسلے میں، وہ اصلاً اس دنیا کو اس دنیا کے اعتبار سے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی دین اسلام موت کو دیکھتا ہے تو موت کو ایک زینہ بنا کر دوسرے عالم تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ جب موت کو ایک دوسرے عالم تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے تو پھر سارے تصورات اس کے وہاں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے موت کو وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ اور جب موت کو ایک زینہ بنایا جاتا ہے ایک دوسری زندگی کے لیے، ایک ابدی زندگی کے لیے، تو پھر موت انسان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اس دنیا کے ماورا دوسری دنیا دیکھنے لگتا ہے، اس گھر کے باہر دوسرے دار کو دیکھنے لگتا ہے، تو اس کی دید کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اس کی دید کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ساری دنیا موت اجباری کے دائرے میں رہتی ہے۔ ایسا انسان جو موت کو زینہ سمجھتا ہے اس عالم کے لیے، وہ موت اختیاری پر فائز ہو جاتا ہے۔ موت اختیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان جب چاہے اپنی روح کو آزاد کر لے، اس جسم کا اسیر نہ ہو۔ خطبہ متقین میں امیر المومنین نے کیا کہا؟ لولا الاجال المعینہ، اگر موت کا حتمی وقت معین نہ ہوتا تو متقین کے جسم میں لمحہ بھر کے لیے بھی ان کی روح نہیں ٹکتی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ یہیں دھونی رما کے بیٹھے رہیں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہیں اس کو سب کچھ مل جائے، لیکن جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ آجال معینہ سے مجبور ہیں، ورنہ لمحہ بھر کے لیے وہ اس دنیا میں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی دید کو وسیع بنا دیا گیا ہے، وہ دیکھنے لگا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن چشمہ لگاتے ہیں لوگ، دو قسم کا چشمہ ہوتا ہے۔ ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جو نزدیک کا دیکھنے والا ہوتا ہے، اس سے نزدیک ہی کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، آگے کی چیز، دور کی چیز اس سے نہیں دیکھا دور۔ ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جس سے دور اور نزدیک دونوں دیکھا جاتا ہے۔ تو جو صرف اور صرف دنیا کو دیکھتا ہے، اس نے جو اینک لگائی ہے، اس کی دید کی وسعت فقط یہی دنیا ہے۔
اس سے آگے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، یعنی اس سے آگے کے لیے اس کا تصور نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن جو اس دنیا کو ذریعہ بناتا ہے وہاں کے لیے، اس کی دید اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ ینفذھا بصرہ، کہ اس کی دید دنیا کے دائرے میں سوراخ کر کے دنیا کے باہر نکل جاتی ہے۔ اور جب ینفذھا بصرہ، جب اس کی دید نفوذ پیدا کر لیتی ہے، دنیا کے دائرے میں سوراخ پیدا کر کے آگے بڑھ جاتی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ لیتی ہے جو نہیں دیکھ پاتا ہے کوئی دوسرا۔ پس دونوں دنیا میں رہتے ہیں، والاعمیٰ شاخص الیہا والبصیر شاخص منہا۔ امیر المومنین کی نگاہ میں بصیر اور بے بصیرت نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی نگاہ میں یا بصیر ہے یا اندھا ہے۔ جس کے پاس بصیرت نہیں ہے وہ امیر المومنین کی نگاہ میں اعمیٰ ہے، اندھا ہے۔ یہاں پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اندھا ہے، چونکہ اندھی دنیا میں رہ رہا ہے، اس لیے اندھاپن پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ وہاں جب پتہ چلے گا من کان فی ہذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جب وہاں اندھا اٹھایا جائے گا اور کہے گا ہم تو وہاں دیکھ رہے تھے، تب بتائیے کہ تم وہاں دیکھ نہیں رہے تھے، تمہاری حقیقت یہی نابینائی کی ہے، یہی ہے۔ والاعمیٰ شاخص لہا شاخص الیہا، اعمیٰ کا جو اندھے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی دنیا پر فریبتا رہتا ہے۔ والبصیر شاخص منہا، بصیر جو ہے وہ اس دنیا سے روگردہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس نے ایک بڑی کائنات دیکھ لی ہے۔ والاعمیٰ متزود لہا، جو اعمیٰ ہے، جو نابینا ہے، اس کا سارا ہم و غم، وہ جو کچھ بھی تیار کرتا ہے وہ اسی دنیا کے لیے کرتا ہے، جو کچھ بناتا ہے اسی دنیا کے لیے بناتا ہے، جو زاد و توشہ فراہم کرتا ہے وہ اسی دنیا کے لیے فراہم کرتا ہے۔ لیکن بصیر وہ ہے جو توشہ فراہم کرتا ہے تو وہاں کے لیے فراہم کرتا ہے۔ اب اس تناظر میں آپ موت کا تصور قرآن مجید میں دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی قرآن مجید موت کو کس زاویہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ فخر رازی نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور دیگر علماء نے بھی اس کو پیش کیا ہے، عبد اللہ جوادی عاملی نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو پیش کیا ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ذات الاضافہ ہوتی ہے، یعنی نسبت پائی جاتی ہے، اس میں تین پہلو ہوتا ہے۔ کسی چیز میں بھی جہاں نسبت آئے گی وہاں تین پہلو سامنے آئے گا۔ یہاں بھی یہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں تین چیز یہاں بھی ہے، ذوق، ذائق، مذوق۔ مزہ چکھنے والا اور وہ چیز جس کا مزہ چکھا جاتا ہے، یہی تین چیزیں ہیں۔ اب چکھنے چکھانے سے ہم لوگ سے زیادہ بہتر کون واقف ہوگا؟ ہاں، ابھی سلسلہ شروع ہوگا چکھنے چکھانے کا، شعبان تک، رمضان تک پورا۔ تو چکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز بھی رکھی جاتی ہے، قانون یہی ہے، جو چیز بھی چکھنے چکھانے کی رکھی جاتی ہے تو چکھنے والا جب اسے چکھتا ہے، ذائق جب مذوق کو چکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ وہ شے جس کو چکھا جا رہا ہے، جلیبی، پوری، مٹھائی، یہ وہ جو بھی ٹکیا، جو کچھ بھی چکھا جا رہا ہے، وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تحلیل ہو جاتی ہیں۔ آپ کے دہن تک جب پہنچی اور آپ نے اس کا مزہ لیا تو اب نہ وہ پوری بچی، نہ وہ مٹھائی بچی، نہ وہ کھیر بچی، نہ وہ کچھ نہیں بچا۔ وہ ساری چیزیں کہاں گئیں؟ جن کو فائدے کی حد تک پہنچنا تھا
وہ رگوں میں سرایت کر گئیں، جو فضول تھے وہ فضول میں نکل گئے. یہی ہوتا ہے تحلیل ہونے کے بعد. کیا ہوتا ہے؟ جو فضول ہوتا ہے وہ فضول راستے سے نکل جاتا ہے، اور جو مفید ہوتا ہے وہ رگو پے میں دوڑنے لگتا ہے. یہ جو دین اسلام میں کھانے پینے کی اتنی تاکید ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ فقیہ کو اگر آپ کو پہچاننا ہے تو فقیہ کبھی بھی عبادات میں نہیں پہچانا جاتا ہے کہ کتنا ماہر فقیہ ہے، اس کی فقاہت کا ہنر کتنا ہے. فقیہ ہنر کیا کرے گا عبادات میں؟ آپ عبادات میں دیکھ لیں، کوئی زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے. 3 رکعت کو 4 رکعت تو نہیں کر دے گا وہ، 4 رکعت کو 5 رکعت تو نہیں کر دے گا وہ. نہیں، عبادات میں زیادہ نہیں ہوتا ہے کوئی مسئلہ. شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھ لیں. فقیہ کی فقاہت اگر سمجھ میں آتی ہے تو معاملات میں سمجھ میں آتی ہے. آج تک شیخ انصاری کی وفات کو کتنا سال گزر گیا، لیکن آج بھی حوزے کے نصاب میں مقاصد اعلیٰ اور عالی ترین کتاب شمار کی جاتی ہے. مقاصد پوری کیا ہے؟ معاملات ہے، بیع ہے، شرح ہے. پورا فقہ کا جو اہم باب ہے عبادات 10 ہیں، لیکن کیا واقعاً فروع دین 10 ہے؟ فرمان علی صاحب کے زمانے میں لکھا گیا تھا 6 ہے، 10 ہوا تو ہنگامہ مچ گیا کہ دیکھیے بڑھا دیا گیا. ہاں، لیکن کیا واقعاً 10 ہیں فروع دین؟ اگر فروع دین 10 ہیں تو پھر توضیح المسائل اتنی موٹی کیوں ہو گئی؟ 53 ابواب ہیں فقہ کے. فروع دین 53 ابواب ہیں، جس میں سے ایک عبادت بالمعنی الاخص ہے جن سے فروع دین 10 ہیں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ عقود ہے، ایقاعات ہے، حدود ہے، میراث ہے. یہ ساری چیزیں یہ سب فروع دین ہی میں تو ہے. عقود میں جب آپ جاتے ہیں تو عقود میں جہاں 2 طرف ہو اسے عقود کہتے ہیں. ایقاع جس میں ایک طرف ہو، جیسے طلاق ہے، وقف ہے، یہ ساری چیزیں. یہ جو عقود ہے اس میں جو سلسلہ ہے بیع کا، بیع میں آپ جائیے، بیع کی کائنات میں داخل ہوئیے آپ. بیع کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے اور خیارات کتنے ہیں اور خیارات میں کیا اب چلے جائیں. 20 سال 10 سال 15 سال درس خارج کے اس میں صرف ہوتے ہیں عام مقاصد پڑھنے کے بعد. یہ ساری چیزیں کہ جو مال لے رہے ہیں وہ مال کیسا ہو، جو پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ کیسا ہو، نقص ہو گیا ہے تو کیسے واپس ہو، غش ہو گیا ہے تو اس میں کیا کیا جائے، کس چیز میں کتنے دن خیار ہے، کس چیز میں کتنے دن خیار نہیں ہے، کہاں پر خیار نہیں پایا جاتا ہے، کہاں معاملہ فوراً باطل ہو جائے گا، کہاں پر کون سی چیز بیچیں گے تو وہ بکنا شمار نہیں کی جائے گی، کون سی چیز بیچیں گے تو وہ بیچنا شمار کی جائے گی، کہاں پر مشتری کا حق ہے، کہاں پر بائع کا. قیامت مچی. اس کے بعد آئیے آپ اجارے کی بحث میں کون منفعت لے گا، سلسلہ. یہ ساری جو زحمتیں ہیں فقیہ کی، چاہے اجارے میں ہو، چاہے بیع میں ہو، چاہے مساقات میں ہو، چاہے مزارع میں ہو، چاہے جوالہ میں ہو، ساری جو خدمتیں، ساری جو زحمتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ایک لقمہ جو دہن میں جائے وہ حلال جائے، بس اور بس. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سارا جو ہم و غم ہے، اتنی زحمتوں کا 20 سال 25 سال جو فقیہ زحمت کرتا ہے، درس خارج میں جو طالب علم بیٹھ کے اپنا وقت صرف کرتا ہے، اس کا ہم و غم صرف ایک جملہ ہے کہ لقمہ حرام دہن میں نہیں جانے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ لقمہ حرام جو دہن میں جاتا ہے، یہ لقمہ حرام دیکھنے میں لقمہ حرام ہوتا ہے، یہ جب اپنا اثر دکھاتا ہے. میں کہیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک دم بوڑھا آدمی جس کے وجود میں کوئی سکت صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ ایک جوان لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نہیں ہٹتی ہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے. اور ایک بالکل جوان عین شباب میں، لیکن وہ کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو سر جھکا لیتا ہے خود بخود. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کس چیز کا اثر ہے کہ بڑھاپا جس میں کوئی حلاوت نہیں باقی بچی ہے،
اس کے باوجود اس میں یہ حرکتیں پائی جا رہی ہیں. یہ جوانی جس کا تقاضا ہے کہ اس میں یہ حرکتیں پائی جائیں, یہ سر جھکا لے رہا ہے. یہ اثر کچھ بھی نہیں ہے, اسی لقمے کا اثر ہے جو انسان کی آنکھوں کی طاقت میں تبدیل ہوا ہے, جو ذہن کے شعور میں تبدیل ہوا ہے, جو پیروں کی رمق میں تبدیل ہوا ہے, جو ہاتھوں کی قوت میں تبدیل ہوا. یوں ہی تھوڑی جا گیا ہے کہ ایک لقمہ حرام کے بعد 40 دن تک دعا نہیں قبول ہوتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تھوڑی کہا گیا اثر آپ دیکھیں, یہ باتیں ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. شوگر کے جو مریض ہیں وہ پہلے دن رسگلہ کھا لے تو تھوڑا جو ہے وہ دوسرے دن پتا چلے گا کتنا شوگر بڑھا ہے. جب 15 دن کے بعد چیک اپ ہوگا تب پتا چلے گا کتنا بڑھا ہے, کتنی دوا کھاتا رہے. تو جب یہ مادی چیزوں میں اتنا اثر ہوتا ہے تو انسان کی روح پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس لیے ہم جو کھاتے ہیں, جو چکھتے ہیں, یہ ہمارا چکھنا دیکھنے میں چکھنا ہوتا ہے, لیکن چکھی جانے والی چیز ختم ہو جاتی ہے, تحلیل ہو جاتی ہے, اور چکھنے والا چکھی جانے والی چیز کے ذریعے سے اپنی قوت میں اضافہ کرتا ہے. جب یہ فارمولہ ثابت ہو گیا کہ ذائق یعنی چکھنے والا مذوق یعنی چکھی جانے والی چیز کو استعمال کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے, وہ دسترخوان پر جو چیزیں بچھی ہوئی ہیں اس میں سے جتنا آپ نے کھا لیا وہ دوبارہ کبھی آئے گی نہیں, دوبارہ اس کا وجود ختم ہے. ایک بار آپ نے اس کو چکھ لیا وہ ختم ہو گئی, وہ نابود ہو گئی, وہ تحلیل ہو گئی. اب آپ کی اس کے ذریعے سے طاقت بڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چکھی جانے والی چیز ایک بار کے استعمال کے بعد ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور چکھنے والے میں طاقت بڑھتی ہے, قوت بڑھتی ہے. اس قانون کے مطابق اب قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کیجئے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے. اس میں ذائق کون ہے, اس میں مذوق کون ہے, اس میں چکھنے والا کون ہے, اس میں چکھی جانے والی چیز کون ہے. چکھنے والے کا نام ہے نفس, چکھی جانے والی چیز کا نام ہے موت. یعنی دین اسلام کے تصور میں, یعنی قرآن مجید کے کنسپٹ میں, موت اس مذوق کا نام ہے کہ نفس اسے چکھ کے ہمیشہ کے لیے نابود کر دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. چکھنے والا ایک بابا بلند صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بس ایک گوشہ اور بات تمام. آپ دیکھیں یہ بات طے پا گئی لفظوں کے اعتبار سے جو قرآن مجید نے کہا کہ دین اسلام کے تصور میں موت کا مزہ چکھنے والا موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے, پھر موت کا تصور نہیں آتا, پھر زندگی زندگی ہے, پھر حیات ہی حیات ہے, جیسی بھی ہو حیات ہی رہے گی. یہ جو شہید کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے, تو ایسا تھوڑی ہے کہ جو شہید نہیں ہے, جو برے افعال انجام دینے والا ہے وہ زندہ نہیں ہے, وہ بھی ہمیشہ رہے گا. ایک بار جس کو موت آ گئی اس کے بعد اس کو کبھی موت نہیں آنی ہے. عالم تجرد کا یہی حال ہے, لیکن اس کی زندگی قابل ذکر نہیں ہے کہ خدا کے قرآن میں اس کا ذکر کیا جائے. تو یہ قانون جب ہو گیا کہ زندگی ہمیشگی ہوتی ہے موت کے بعد, تو یہ قرآن کی آیت سے. لیکن آپ دیکھیں اس کو عیان میں دیکھیں آپ کہ جب بھی کسی چیز کو چکھا جاتا ہے تو قدرت میں اضافہ ہوتا ہے, قدرت میں اضافہ ہوتا ہے اگر جسم سالم ہے تو, اور جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے, اور چکھنے والا قوی ہو جاتا ہے, اس کی آنکھ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ وہ دن قریب لائے سب کے ساتھ کہ
کربلا کے راستے سب کے لیے آزاد ہوں اور ہم سب انشاءاللہ شب جمعہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں انشاءاللہ. ہم جب جاتے ہیں زیارت کے لیے تو کہاں جاتے ہیں؟ سری تک جاتے ہیں. خوشا نصیب اس کا جو بالین قبر تک پہنچ جائے. بہت مشکل ہے لیکن نصیب کی بات ہے، پہنچ سکتا ہے. اس سے آگے کوئی نہیں پہنچ سکتا. تعویذ قبر تک پہنچ گیا تو زندگی کا سب سے بڑا کمال. فرشتوں پر بھی انسان ناز کر سکتا ہے کہ ہم سید الشہداء کی تعویذ قبر تک پہنچ گئے. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ ہے اس زندگی کا کمال. بس اس سے آگے حد یقف اور آخری حد کمال کی یہ ہے کہ انسان امیر المومنین کے روضے پر جائے تو ان کی تعویذ قبر تک پہنچ جائے، امام حسین کی قبر تک جائے تو ان کی تعویذ قبر تک پہنچ جائے، ورنہ زری تک پہنچ جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ روضے کی جالی پکڑ لے تو بہت بڑی بات ہے. یہ پوری زحمت، یہ پوری مشقت، یہ پیسوں کا خرچ، یہ کمائی ہوئی دولت کا صرف، بھیڑ میں جانا، گرمیوں میں جانا، پیدل چلنا، جو بھی ہو، سب کا آ کر کمال یہاں پر تمام ہوتا ہے کہ انسان روضے کی جالی یا حد اکثر تعویذ قبر تک پہنچے. یہ اس زندگی کا کمال ہے. لیکن جب موت کے ذریعے سے انسان کو طاقت معین ہوتی ہے، جب موت کے چکھنے کے نتیجے میں انسان قوی ہوتا ہے تو نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ آنکھ کے نور میں کہاں تک اضافہ ہوتا ہے؟ یا ہارو حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی، جو مرے گا اس دنیا میں مجھ علی کا دیدار کرے گا. یہ پوری زندگی گزری تو آنکھوں سے روضے کو دیکھنے تک گزری، جالی تو وہ دیکھنے تک گزری، تعویذ قبر تک پہنچنے تک گزری. لیکن جیسے ہی موت کا مزہ چکھا، وجود میں قوت آئی، آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوا، چہرہ علی مرتضیٰ کی زیارت ہونے لگی. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہا گیا خوشا نصیب اس کا. کچھ لوگوں کو موت اسی خوشی میں تو آ گئی. آپ دیکھیں جناب جون کو موت کس خوشی میں آئی؟ اسی خوشی میں آ گئی کہ میرا سر امام حسین کے زانوں پر ہے. یہ خوشی، یہ کیوں بار بار جون سر ہٹا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی اکبر کا سر ہونا چاہیے. لیکن حسین ابن علی علیہ السلام موت کربلا میں کیوں موت اتنی رسوا ہوئی؟ کیوں موت اتنی رسوا ہوئی؟ اسی لیے موت اتنی رسوا ہوئی کہ وہ سب کچھ کربلا والے دیکھ رہے تھے. اسی لیے سید ابن طاؤس کا یہ جملہ معروف ہے. کہا جاتا ہے نا کہ روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ معروف بات کہی جاتی ہے. لیکن سید ابن طاؤس کہتے ہیں ہم شہادت پر نہیں ماتم کرتے. تو نعرہ ہمارا پرانا ہے. اما تعلم افبالقتل تحددنی یا ابن زیاد، تو ہمیں قتل سے ڈرانے آیا ہے. اما تعلم القتل لنا عادہ والکرامت لنا الشہادہ. کیا تو نہیں جانتا کہ قتل تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہمارے لیے کرامت؟ ہم اس پر نہیں روتے ہیں. شہادت تو باعث تبریک ہے. اس لیے کہ کبھی بھی کسی اچھے وجود کو کوئی شریف وجود قتل نہیں کرتا ہے. اللہ نے یہ قرار ہی دیا ہے کہ سب سے اچھے وجود کا قتل بدترین وجود کرے گا، اور اگر بدترین وجود نہیں ہوگا تو کبھی اچھے وجود کو نہیں قتل کرے گا. یہ جملہ بھرے دربار میں آپ دیکھیں، اسے کہتے ہیں قدرت، اسے کہتے ہیں قوت. نرغ آدھا میں جب اکیلا ہو انسان تو اس وقت دشمن کو للکار دے، اس کو کہتے ہیں شجاعت. جب یزید ملعون نے اپنے مشاورین سے مشورہ لیا زین العبا کو قتل کرنے کا، اور سب نے ہاں قتل کر دو قتل کر دو، تو امام نے کہا جانتے ہو یزید، جانتا ہے یزید کہ ان لوگوں نے تجھے یہ مشورہ کیوں دیا؟
تیرے ندما، تیرے مشورہ دینے والوں سے بہتر فرعون کو مشورہ دینے والے تھے. یہی مشورہ، بات یزید کی نہیں ہے، یزید کی بات نہیں کہ یزید کیسا تھا. اس جملے سے آپ دیکھیں قرآن مجید جب جنت کے لباس کی بات کرتا ہے تو جنت کا لباس کیسا ہوگا اس کی بات نہیں کرتا ہے. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے ہم سب، آپ لوگ قبا پہنتے ہیں، ہم بھی قبا پہنتے. قبا میں یہ اوپر کا حصہ ہے اور یہ استر ہے. استر کو بتانہ کہتے ہیں. ہاں، یہ جو استر ہوتا ہے ہمیشہ معمولی کپڑے کا ہوتا ہے. قبا کے اوپر والے کپڑے کے مقابلے میں بتانہ جو ہوتا ہے، استر جو ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے. ہمیشہ قرآن کہتا ہے کہ جو اہل جنت کے لباس کا استر ہوگا بطائنہا استبرق، جو اس کا بتانہ ہوگا، جو کپڑے کا استر ہوگا وہ زربافت ہوگا. یعنی مطلب کیا ہوا؟ یعنی کپڑا کیسا ہوگا یہ سمجھنے سے قاصر ہو، پہلے اس کے بطائن کو سمجھ لو کیسا ہوگا. سمجھ رہے بات کا؟ یہ قرآن کا طریقہ ہے. یعنی ایسی بات بتاتا ہے کہ اس سے آگے سوچنے میں آپ گم ہو جائیں. تو چونکہ یہ قرآن مجسم ہے تو یہ بھی ایسی ہی بات کرتے ہیں کہ اے یزید، یہی مشورہ فرعون نے لیا تھا. ان لوگوں نے قتل کے بارے میں جب مشورہ لیا تو فرعون کے ندما نے انکار کیا کہ مہلت دے، ارخے ان کو مہلت دے، نہیں قتل نہیں کر. جانتا ہے کیوں؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں یزید کہتا تھا اس کو خود سمجھو، کہ جانتا ہے کیوں؟ سبب اس کا یہ ہے کہ نبی یا وصی نبی کو قتل کرنے کا مشورہ وہی دیتا ہے جس کے یہاں ولادت حلال کی نہیں ہوتی ہے. فرعون کے سارے ندما حلال زادے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ کے قتل کا مشورہ نہیں دیا. تیرے یہ جتنے ندما بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرے جتنے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ولادت میں مشکل ہے، اس لیے وصی رسول کے قتل کا مشورہ دے دیا. مسئلہ یزید کیسا ہے یہ نہیں ہے، جو اس کے حاشیہ نشین ہیں ان کی ولادت کا مسئلہ خراب ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو ایسی منزل میں دشمن کو للکارنے کا مرحلہ سامنے آتا ہے. آپ دیکھیں جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو وہاں دشمن کو للکارنے کا مرحلہ ہے. اور وہاں پھر انسان جب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر موت اس کے لیے ایک آسان سی چیز بن جاتی ہے. اس لیے اہل بیت اطہار نے اپنی موت پر افسوس نہیں کیا ہے. جو مصیبت سامنے آئی ہے اس کے اوپر اعتراف مصیبت ہے. ہم جناب سیدہ پر ماتم کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ دنیا سے گزر گئیں، دنیا میں جو بھی آیا اسے جانا ہے، لیکن ہمارا جو سوال ہے وہ دنیا سے وہ اتنا سا ہے کہ دین اسلام میں ایک کنیز بھی اگر دنیا سے جائیں تو اس کی تشییع جنازہ ہوتی ہے، خبر نہیں آتی ہے. نبی کی جتنی بیٹیاں ماننا ہے مانو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں کرنی ہے. ہر آدمی اپنے مسلک سے اس کا تعلق ہے. لیکن رسول کے بعد تو مسلم ہے کہ کوئی بھی بیٹی زندہ نہیں تھی. رسول کی زندگی میں سب کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹی بچی تھی. کیا اس کے لیے اتنا بھی دن نہیں تھا کہ اس نے جو سیاہ پارچہ، سیاہ رومال اپنی پیشانی، ابھی دیکھیں آپ، ایک بھتیجے نے اپنے چچا کی مجلس رکھی ہے، آپ لوگ آ گئے تعزیت کے لیے، غم غلط کرنے کے لیے. جو وہاں ہوگا وہ چیلم کے بعد اس کے بعد کہے گا کہ اب غم بڑھا دو. یہی دنیا کا طریقہ ہے، دنیا کا یہی طریقہ ہے. غم آ کے رشتہ دار بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب غم بڑھا دو، اب آؤ خوشیوں میں شریک ہو. یہی تو طریقہ ہے. عرب میں بھی یہی طریقہ تھا. جب کوئی دنیا سے گزرتا تھا تو اس کے ورثاء، اس کے رشتہ دار پیشانی پر سیاہ رومال باندھ، صحابہ کہتے تھے اسے سیاہ رومال باندھ لیتے تھے
اور اس کے بعد لوگ آتے تھے کہتے تھے اب تمہارے غم کا زمانہ گزر گیا، اب غم غلط کرو، یہ پٹی اتار دو تاکہ تمہارے غم میں کچھ کمی آ سکے، ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طریقے کی بنیاد پر صدیقہ طاہرہ نے اپنی پیشانی پر سیاہ رومال باندھا تھا کہ شاید کوئی آئے گا آن کے کہے گا اے بنت رسول، ارے آپ کے بابا دنیا سے گئے تو کیا ہوا؟ ارے وہ تو ہمارے بھی باپ تھے، وہ تو امت کے باپ تھے، ارے آپ ذرا اپنا غم غلط کر دیجئے، یہ رومال ہٹا دیجئے۔ لیکن میں کیا کروں؟ تاریخ کانت معصبۃ الرات، ارے فاطمہ مرتے مرتے دنیا سے گزر گئی، لیکن پیشانی پر جو سیاہ رومال تھا، ارے وہ رومال ہٹنے نہ پایا، بلکہ یعنی کوئی نہ آیا جو فاطمہ سے کہتا بی بی یہ رومال ہٹا لو، بلکہ مدینے کے بوڑھے آئے، اے نبی کی بیٹی، ارے یا دل میں رویا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ عزادارو خدا تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ لٹ گیا گھرانہ اہل بیت اطہار کا۔ ہم جس پر ماتم کرتے ہیں وہ ماتم ناموس کی بے حرمتی کا ماتم ہے۔ اگر سیدہ مرضیہ پر یہ ظلم مدینے میں نہ ہوا ہوتا، بی بی بہنیں در و دیوار پیسی نہ گئی ہوتی اور امت تماشائی بنی نہ ہوتی۔ ایک جملہ یاد رکھے گا، مختلف جگہوں پر لوگوں نے حضرت علی کو رسول اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ یا علی آپ کو رسول اللہ کا واسطہ، اس کو چھوڑ دیجئے۔ مختلف جگہوں پر واسطہ دیا ہے۔ جب خالد نے بے حرمتی کرنا چاہی مسجد میں، حضرت علی نے اس کو زمین پر گرایا تو یہی سب کے سب آئے، یا علی آپ کو رسول اللہ کا واسطہ ہے، خالد کو چھوڑ دیجئے۔ آپ دیکھیے یا علی آپ کو واسطہ ہے، خالد کو چھوڑ دیجئے۔ جب نبش قبر سیدہ کا مسئلہ آیا اور وہ ملعون آگے بڑھا تو اس وقت بھی لوگ پہنچے، یا علی آپ کو واسطہ ہے رسول اللہ کا، خدا را چھوڑ دیجئے اس کو۔ حضرت علی نے چھوڑ دیا۔ جب حضرت علی لے جائے جا رہے تھے اس وقت بھی واسطہ دیا گیا۔ یعنی لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں کو جب مشکلات میں دیکھا تو مشکل کشا سے کہا کہ یا علی واسطہ ہے رسول اللہ کا۔ میں پوری تاریخ میں ڈھونڈتا رہا کہ جب سیدہ بہنیں در و دیوار جب سیدہ بہنیں در و دیوار پیسی جا رہی تھی تو ایک نہ آیا جو کہتے رسول اللہ کا واسطہ، ارے نبی کی بیٹی کو چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، نبی کی بیٹی کو چھوڑ دو۔ نبی کی بیٹی پیستی رہی، آواز دیتی رہی، یا بتا آگے فالو ببنتے، بابا آگے دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ کر۔ دوسرا جملہ کا یا فزتو الیک وخدینی واللہ قتلا میں آفی ہے، فضا مجھے سنبھالو، فضا میرا محسن مارا گیا، فضا۔ اور تیسرا جملہ کا یا محسن یا مہدی، اے میرے خون کا بدلہ لینے والے، ارے مہدی کہاں ہو، آؤ اپنے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مرحوم اور حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات کو آج کی شب امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ہمراہ امام حسین علیہ السلام کا خصوصی مہمان قرار۔ آنے والے ایام ادائے فاطمیہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ گریہ و زاری اور مکتب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھ کر عزاداری کی توفیق عطا فرما۔ اس منحوس وبا سے تمام حیدر کرار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو نجات عطا فرما۔
ان لوگوں کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں کو نجات عطا فرما، اور جو لوگ اس کے بانی ہیں یا اس سے سیاست کر رہے ہیں ان کو ذلیل و رسوا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ فرما کر مرحوم مغفور حیدر